فقد قال الامام الصادق علیہ افضل الصلاۃ واتم التسلیم لیس العلم بکثرت التعلم انما هو نور یقع فی قلب من یرید اللہ ان یہدیہ فاذا اردت العلم فاطلب اولا فی نفسک حقیقت العبودیہ واستفهم اللہ یفہمک۔ آج کا یہ درس میں یہ چاہتا ہوں کہ علم کی فضیلت اور علم کی اہمیت اور اہل علم کی اہمیت یہاں پہ بیان کروں۔ خصوصاً اس درس سے جو ہمارا مقصد ہے وہ یہ کہ ہم یہ سمجھیں جو علم ہم حاصل کر رہے ہیں اس کی کیا اہمیت ہے، کیا اس کی فضیلت ہے۔ کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کوئی کام کرنا چاہتے ہیں مگر اس کام کے بارے میں انہیں صحیح اندازہ نہیں ہو پاتا، نتیجے میں وہ کام چھوڑ دیتے ہیں، پھر اس کے بعد کوئی دوسرا کام کرتے ہیں اور پھر کوئی تیسرا، اور زندگی جو ہے وہ انتشار کا شکار ہوتی ہے۔ مختلف شکلوں سے مختلف مصیبتیں اور مختلف مشکلات انسان کو گھیر لیتی ہیں، کیونکہ انسان کا کوئی ٹارگیٹ معین نہیں ہوتا۔ سب سے پہلا تو ہمارا جو مقصد زندگی کا ہونا چاہیے وہ یہ کہ ہم ایک ٹارگیٹ کو معین کریں، اپنا ایک ہدف، ایک گول لے کے چلیں۔ کہ اگر ہم اپنی زندگی کا کوئی گول یا کوئی ہدف معین نہیں کریں گے تو پھر ہم اپنی منزل تک پہنچیں گے کیسے؟ اور جب اپنی منزل تک نہیں پہنچیں گے تو پھر کامیابی کیسے ملے گی؟ کامران ہم کیسے ہوں گے؟ اسی اہم شے کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آج کے درس میں بہت سی چیزوں کا خلاصہ کر رہا ہوں، انشاءاللہ آپ لوگ مستفید ہوں گے۔ فرماتے ہیں معصوم لیس العلم بکثرت التعلم، علم بہت زیادہ پڑھنے لکھنے کا نام نہیں ہے۔ انسان بہت زیادہ لکھ رہا ہے، بہت زیادہ پڑھ رہا ہے یا بہت زیادہ لگا ہوا ہے، نہیں، بلکہ امام فرماتے ہیں کہ علم کوئی اور شے ہے۔ انما ہوا نور، علم تو ایک نور ہے، نور یعنی روشنی، آپ جانتے ہیں سب واضح نور ہے۔ یقع فی قلب من یرید اللہ ان یہدیہ، اور یہ نور پروردگار عالم اس کے قلب میں ڈال دیتا ہے، اس کے دل میں ڈال دیتا ہے کہ جس کی ہدایت کرنا چاہتا ہے۔ اس کا مطلب علم کوئی اور شے ہے، علم ایک افضل شے ہے، علم ایک نور ہے، اور یہ نور ہر کسی کو حاصل نہیں ہوتا۔ معلومات ممکن ہے بہت سے کو مل جائیں، جانکاری ممکن ہے بہت سے لوگ حاصل کر لیں، لیکن در حقیقت علم ایک نور ہے، اور یہ نور ہر کسی کو حاصل نہیں ہوتا۔ یہ اللہ جس کی ہدایت کرنا چاہتا ہے نا اسی کے قلب میں ڈالتا ہے۔ اب یہاں سے معصوم فرماتے ہیں فَإِذَا أَرَدْتَ الْعِلْمَ، اگر تمہیں علم چاہیے، فَاطْلُبْ أَوَّلًا فِي قَلْبِكَ حَقِيقَةَ الْعُبُودِيَّةِ، تو ضروری ہے کہ تم اللہ سے پہلے اپنے قلب میں، اپنے نفس میں حقیقت عبودیت طلب کرو، یعنی اللہ کے حقیقی بندے بن جاؤ، کیونکہ بندہ بننا آسان کام نہیں ہے۔ کسی بھی عہدے پہ پہنچنا، کسی منصب پہ پہنچنا اور بہت ساری چیزوں کو جمع کرنا، بڑی بلندیوں تک پہنچنا، شان و شوکت، جاہ و حشم، شہرت، ترقی، یہ سب حاصل کر سکتا ہے انسان، لیکن کیا وہ ان تمام چیزوں کو حاصل کرنے کے بعد کمال یہ نہیں ہے کہ یہ تمام چیزیں حاصل کر لیں کہ جناب ایک انسان نے شہرت حاصل کر لی، قوت حاصل کر لی، پاور حاصل کر لی، طاقت حاصل کر لی، ذخیرہ جمع کر لیا، یہ سب کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ وہ حقیقی بندہ بن جائے، کمال یہ ہے کہ اللہ کا حقیقی بندہ بن جائے، کیونکہ عبد بننا بہت مشکل ہے، عابد بننا بہت آسان ہے، عبادت گزار بننا آسان ہے، لیکن عبد بننا بہت مشکل۔ اور عبد کی جو منزل ہے وہ بہت ہی اہم ترین ہے، کیونکہ جس وقت ہم تشہد پڑھتے ہیں نا نماز میں، تو تشہد کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اشہد ان محمدا عبدہ، سب سے پہلے عبدیت پہ اقرار کرتے ہیں محمد عبد۔ جس وقت جناب عیسیٰ اپنی ماں کی آغوش میں انہوں نے کلام کیا، اس وقت یہی فرمایا انہوں نے انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، عبد، اور عبدیت کی منزل بہت اہم ہے، کیونکہ عبد
اور معبود کے درمیان ڈائریکٹ کنیکٹیویٹی یعنی ڈائریکٹ کنیکشن، ارتباط براہ راست ہے، مباشر. تو یہ ارتباط جتنا گہرا، جتنا قوی ہوگا، انسان عبدیت کی منزلوں تک پہنچے گا اور اتنا ہی کامیاب اور کامرانی کی منزلوں تک پہنچے گا. امام فرماتے ہیں وَاسْتَفْهَمِ اللَّهُ يُفْهِمُكَ، کہ تم اللہ سے فہم طلب کرو، اللہ سے چاہو کہ پروردگارہ میرے اندر سمجھ دے دے کہ میں اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھ سکوں، اپنی زندگی کو گزارنے کے طریقے سے واقف ہو سکوں، تو پروردگار عالم سمجھ دے گا. اور واقعاً اگر غور و فکر کیا جائے تو عزیزان آپ یہ محسوس کریں گے کہ یہاں امام شاید جس باریکی کی طرف اس کلمے سے وَاسْتَفْهَمِ اللَّهُ يُفْهِمُكَ ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ تم اللہ سے سمجھ طلب کرو، وہ تمہیں سمجھ دے گا. یہاں سے یعنی بہت سی باتوں کا خلاصہ یہاں پہ ہو جاتا ہے. وہ امام چاہ رہے ہیں ہم سے کہ ہم اللہ سے سمجھ طلب کریں، اللہ سے فہم طلب کریں، اللہ سے شعور طلب کریں، اللہ سے بصیرت طلب کریں، اللہ سے آگہی طلب کریں، تاکہ ہمیں معرفت حاصل ہو اور اس معرفت کے نور سے ہم بلندیوں تک پہنچیں اور کامیابی حاصل کریں. اور یہ معرفت اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ انسان کو پورے جذبے اور شوق کے ساتھ علم کی لگن نہ ہو. ماشاءاللہ آپ لوگ آن لائن ہیں، سب پڑھ رہے ہیں، اپنا وقت جو صرف کر رہے ہیں، تو یہ وقت آپ کا بہت زیادہ قیمتی، بہت ہی زیادہ قیمتی. آپ لوگوں نے یہ وقت دیا ہے کس لیے؟ تاکہ ہم اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھ سکیں، تاکہ ہماری عمر ضائع نہ ہو، تاکہ ہم دین کو سمجھ سکیں، تاکہ دین کا سلیقہ ہمارے اندر پیدا ہو، دین کا شعور ہمارے اندر پیدا ہو، دین کی سمجھ ہمارے اندر پیدا ہو، شرعی مسائل سے ہم واقف ہو جائیں، اصول عقائد سے ہم واقف ہو جائیں، اخلاقیات کو ہم پرکھ لیں. اور یہی تو حقیقی علم ہے، یہی حقیقی علم ہے. جیسے کہ واقعہ ہے اور پوری روایت بیان کی گئی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اسلام مسجد میں داخل ہوئے، متوجہ انشاءاللہ سب مسجد میں داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک گروہ ہے، یعنی چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں گروہ کی شکل میں، ایک جماعت کی شکل میں، ایک آدمی کا حلقہ کیے ہوئے، یعنی ایک آدمی وہاں پہ ہے جس کا حلقہ کیے ہوئے حصار میں لیے ہوئے سے لوگ بیٹھے ہیں. ماشاءاللہ جب کوئی ایسا منظر ہوتا ہے نا تو لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ کون ہے، کیا ہستی ہے، کیا شخصیت ہے. ماشاءاللہ اتنے سارے لوگوں نے ان کا حصار کیا ہوا ہے، اتنے سارے لوگ ان کے ارد گرد بیٹھے ہیں. بھئی کون سی منزل پہ ہیں آپ؟ تو رسول اسلام بھی مسجد میں داخل ہوئے، آپ نے دیکھا کہ ایک جماعت، ایک گروہ ایک شخص کے ارد گرد بیٹھا ہے، اس کا حلقہ بنائے. آپ نے فرمایا کہ ما ھذا، یہ کیا ہے؟ فقیل تو آپ سے کہا گیا علامۃ، یہ علامہ ہے. اوہ بادشاہ لقب بڑا ہے، علامہ. علامہ اردو میں کہتے ہیں بہت زیادہ جاننے والے کو. تو رسول اسلام فرماتے ہیں وَمَا العلامہ، دیکھیے رسول ہر چیز کے عالم ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہاں جو منظر آپ کی نظروں کے سامنے ہے نا، آپ لوگوں کو متوجہ کرنا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھیے حقیقت کیا ہے. پوچھتے ہیں کہ بھئی علامہ کیا سمجھتے ہو تم علامہ سے؟ کسے کہتے ہیں علامہ؟ کیا مطلب بتائیے؟ تو لوگ کہتے ہیں کہ جی اعلم الناس بانساب العرب، یعنی یہ مرد جو ہے نا وہ عرب کے لوگوں کے حسب نسب سے بہت زیادہ واقف ہے، اور عرب کے اندر جو حادثات واقعات ہوتے ہیں نا یہ ان کو بھی جانتا ہے، حتیٰ کہ دور جاہلیت میں جو واقعات ہوئے ہیں یہ ان سے بھی واقف ہے. یہاں تک کہ ادیبوں کے، شاعروں کے جو اشعار ہیں نا وہ بھی اسے حفظ ہیں، انہیں بھی یہ جانتا ہے، اس کا بھی علم رکھتا ہے کون سا شاعر، کون سا شعر کس شاعر کا ہے، کون سے شعر میں شاعر نے کیا کہا ہے، اور تمام عرب کے نسب اور حسب سے واقف ہے. اس لیے اس کو علامہ کہا گیا. اچھا اس لیے علامہ کہا گیا جی. فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو نبی اکرم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ذاک علم لا یضر من جہلا، یہ تو وہ علم ہے کہ اگر کوئی اسے جان لے
اگر کوئی اسے نہیں جانے، کوئی اسے حاصل نہ کرے تو کوئی مشکل نہیں، کوئی ضرر نہیں. وَلَا يَنْفَعُ مَنْ عَلِمَ، اور اگر کوئی اس کو حاصل کر لے تو کوئی اس کا کوئی نفع نہیں. یعنی کسی کے حسب نسب کا علم، دور جاہلیت کے اشعار کا علم، شاعروں کا علم، لوگوں کے حسب نسب کا علم، حادثات و واقعات کا علم، رسول فرماتے کہ یہ وہ علم ہے کہ اگر کوئی اس علم کو نہ جانے تو نقصان نہیں ہے، اور اگر جان لے تو کوئی فائدہ نہیں. اہم شے، میں سمجھتا ہوں متوجہ ہو رہے ہیں آپ اس نقطے کی طرف جو میں چاہتا ہوں، علم کی اہمیت اور فضیلت، اور آخر علم ہے کیا. پھر نبی نے فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے انما العلم ثلاثہ، علم تین ہے. جتنے بھی خاران اور برادران یہاں میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سب سمجھیں کہ علم جو ہیں وہ تین طرح کے ہیں. رسول اسلام فرماتے ہیں علم تین طرح کے. آیت محکمہ، محکم اور مضبوط آیت، یعنی جس کے ذریعے سے ہمیں اصول دین اور فروع دین کا علم، یعنی علم عقائد بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، اس کا جاننا ضروری ہے. کیونکہ اگر نہیں جانیں گے نا آپ تو اس کا نقصان ہے، اور اگر جانیں گے تو فائدہ، کیونکہ معرفت الہی حاصل ہوگی. آپ توحید کو سمجھ سکیں گے، آپ عدل کو سمجھ سکیں گے، آپ نبوت کو سمجھ سکیں گے، آپ امامت کو سمجھ سکیں گے، آپ قیامت کو سمجھ سکیں گے. اور اگر نہیں جانیں گے تو اس کا نقصان بھی ہے، کیونکہ روز محشر تو سوال ہونا ہے نا. اور روز محشر سے پہلی قبر کی جو سب سے پہلے منزل ہے، عالم برزخ کی قبر جو سب سے پہلے منزل ہے، وہیں پہ سوال ہوگا کہ بتائیے بھائی آپ کا رب کون ہے. تو توحید کا علم ہونا چاہیے کہ نہیں، عقائد کا علم ہمارے لیے ضروری ہے کہ نہیں. اس لیے رسول فرماتے ہیں کہ وہ علم تو وہ ہے نسب حسب کا جاننا کہ جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے سیکھنے کا، اور نہ سیکھے تو کوئی نقصان نہیں ہے. بلکہ علم میں بتاتا ہوں تمہیں کیا ہے جس کا سیکھنے میں فائدہ ہے اور نہ سیکھنے میں نقصان ہے. اس میں سے نمبر ایک ہے اصول عقائد کا جاننا، آیت محکمہ یعنی اصول عقائد کا جاننا. عقیدہ کیا ہے، عقیدہ قرآن کیا کہتا ہے، توحید کیا ہے، نبوت کیا ہے، عدل کیا ہے، امامت کیا ہے، قیامت کیا ہے، اس کا جاننا. عقل و نظر کے ذریعے سے تحقیق کرنا، اور پھر ایک صحیح منزل تک معرفت الہی حاصل کرنا اور توحید الہی کا اقرار کرنا. او فریضۃ عادلہ، دوسرا علم کیا ہے، فریضۃ عادلہ، یعنی ایک عادل فریضہ، مطلب اپنے واجبات کا علم، جو چیزیں ہمارے اوپر واجب ہے ان کو جاننا، جو چیزیں حرام ہیں ان کا علم رکھنا. اچھا یہ بتائیے آپ مجھے، جو چیزیں واجب ہیں اگر ہم ان کو جانیں گے تو فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، اور جو چیزیں حرام ہیں اگر ہم ان کو جانیں گے تو فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بالکل فائدہ ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ جو چیز ہمارے اوپر واجب ہے، جب ہم یہ جانیں گے کہ ہمارے اوپر نماز واجب ہے تو ہم اس کو پڑھیں گے، روزہ واجب ہے تو ہم اسے رکھیں گے، زکوٰۃ واجب ہے تو ہم ادا کریں گے، خمس واجب ہے تو ہم ادا کریں گے، حج واجب ہے تو ہم الی آخر. تو جو چیزیں واجب ہیں، شریعت نے واجب کی ہیں، ان کا علم جو ہے وہ انسان کو فائدہ پہنچاتے ہیں، جس کو آپ یعنی ایک جملے میں کہہ سکتے ہیں کہ علم فقہ، کہ جو جس کا تعلق عبادات سے، یہاں تک کہ معاملات سے بھی. تو اس کا جاننے میں فائدہ ہے، بالکل اس کے جاننے میں فائدہ ہے. کیونکہ اگر ہم اپنے واجب کو نہیں جان سکیں گے تو ہمیں نہیں پتہ چلے گا، ہم واجب کو چھوڑ دیں گے، نتیجے میں گناہ گار ہوں گے. لہٰذا اس علم کے جاننے میں فائدہ ہے اور نہ جاننے میں نقصان. حرام چیز کے بارے میں ہم جانیں گے تو اس سے پرہیز کریں گے، اور نہیں جانیں گے تو ہم اس سے واقع ہو جائیں گے. اور جب وقوع پذیر ہوں گے اس شے میں یا اس چیز کے مرتکب ہوں گے تو ہمیں نقصان ہوگا، کیونکہ شریعت نے منع کیا ہے حرام چیزوں کو انجام. تیسرا علم کون سا ہے؟ او سنت عادلہ. سنت یہ ہے اہم شے، اہم نقطہ جس کی طرف میں آپ کو متوجہ کرنا چاہتا تھا اور جس کے لیے یہ پورا درس گئے ہوئے ہیں. او سنت قائمہ، یا ایسی سنت کا علم کہ جو قائم ہو. یعنی یہ اس سنت قائمہ سے مراد جو ہے نا انسان کا سلوک، انسان کا عمل، انسان کا کیریکٹر، انسان کا اخلاق، جو اس کو صحیح دشا دکھاتا ہے، صحیح منزل دکھاتا ہے. کیونکہ علم اخلاق یا علم سلوک یا سنت قائمہ کا جاننا بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ زندگی کا ڈسپلن برقرار رہے، نظام اور سسٹم نظم و ضبط کے ساتھ چلتا ہے. اگر ہم اچھے اخلاق کے حامل نہیں ہوں گے
تو بری عادتیں ہمارے اندر ہوں گی، بری عادتوں کے مرتکب ہم ہوں گے، جس کے نتیجے میں ہماری زندگی جو ہے نا الجھنوں کا شکار ہوتی ہے، مشکلات کا شکار ہوتی ہے، لوگوں کی نظروں میں ہمارا وقار کم ہوتا ہے، لوگوں کی نظروں میں ہماری عزت کم ہوتی ہے۔ لیکن اگر ایک انسان خوش اخلاق ہے، با اخلاق ہے، شریعت پہ عمل کرتا ہے، شریعت کو اپنی زندگی میں اس نے رائج کیا ہے اور ایک بہترین سلوک اور کردار لوگوں کے سامنے پیش کیا، تو بلا شک وہ بلندی کی طرف جائے گا، لوگوں کو عزتیں ملیں گی۔ یہی وجہ ہے کہ کتنا بھی بڑا ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، لیکن جب ایک عالم دین آتا ہے نا تو اس کے احترام کے لیے قیام کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ عالم دین کا مطلب یہ ہے کہ یہ آیت محکمہ کا علم رکھتا ہے، یہ فریضہ عادلہ کا علم رکھتا ہے، یہ سنت قائمہ کا علم رکھتا ہے، یعنی یہ فقہ کا علم رکھتا ہے، اصول عقائد کا علم رکھتا ہے، یہ اخلاق اور آداب اسلامی سے واقف ہے، اس لیے لوگ اس کا احترام کرتے ہیں۔ لہذا جب یہ بات واضح ہو گئی کہ علم ہے کیا، تو ہم اب یہ بھی سمجھ لیں کہ جو یہ علم حاصل کرتے ہیں ان کی اہمیت کیا ہے، کیونکہ وقت بہت کم بچا ہے۔ جب ہم یہ سمجھ چکے کہ علم ہے کیا اور علم کی فضیلت کیا ہے، تو اب ہم یہ بھی سمجھ لیں کہ طالب علم کی فضیلت کیا ہے، متعلم یا متعلمہ کی حیثیت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے۔ کیونکہ کوئی بھی کام اگر دلچسپی سے نہ ہو تو اس میں انسان کامیاب نہیں ہوتا، وہ کام صحیح نہیں ہو پاتا۔ کوئی بھی کام اگر دلچسپی سے ہوگا تو کامیاب ہوگا، کوئی بھی کام اگر لگن کے ساتھ ہوگا تو انسان اس میں کامیاب ہوگا۔ اگر ہم علم دین حاصل کر رہے ہیں، یہاں ہم لوگ جڑے ہوئے ہیں اور انٹرنیٹ کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے، دور کا تقاضا ہے، ہم علماء سے، روحانیین سے، مدرسین سے استفادہ کر رہے ہیں، تو واقعاً ہم بہت خوش قسمت ہیں۔ تو اب سنیے کہ آپ کا مرتبہ کیا ہے، آپ کا مقام کیا ہے، یعنی طلاب کا مقام، طلبہ کا مقام، متعلم کا مقام، طالبات کا مقام، خواہران کا مقام، علم دین حاصل کرنے والوں کا مقام کیا ہے۔ میں اس کو خلاصہ کرتا ہوں اور انشاءاللہ میرا درس تمام ہو جائے گا۔ معصوم فرماتے ہیں، رسول اسلام فرماتے ہیں، من احب ان ينظر الى اتقاء الله من النار فلينظر الى المتعلمين۔ عجیب و غریب حدیث ہے، جس وقت میں نے پڑھی تھی جسم کا رواں میرے کام، کہ جو یہ چاہتا ہے کہ وہ ان لوگوں پہ نظر کرے کہ جنہیں اللہ نے جہنم کی آگ سے آزاد کیا ہے، یعنی ان کے اوپر انہیں جہنم کی آگ سے بچایا ہے، جہنم کی آگ سے انہیں چھٹکارا دیا ہے، نجات دی ہے۔ تو جو یہ چاہتا ہے کہ وہ ان لوگوں کو دیکھے کہ جنہیں اللہ نے جہنم کی آگ سے آزاد کیا ہے، یہ جہنم کی آگ کو ان کے اوپر حرام کیا، فَلْيَنْظُرْ إِلَى الْمُتَعَلِّمِينَ، تو متعلمین کی طرف دیکھے، متعلمین کو دیکھے، طالب علم کو دیکھے، مدرسے میں جانے والے کو دیکھے، حوض علم میں علم حاصل کرنے والے کو دیکھے، ان خواہران کو دیکھے کہ جو علم دین حاصل کر رہی ہیں ان کو دیکھے۔ تو یہاں سے ایک بات واضح ہو گئی نا، اس کلام سے، رسول اسلام کی اس ٹکڑے سے، صرف حدیث آگے بھی ہے کہ طالب علم وہ ہے، طالب علم کی اہمیت یہ ہے کہ جس کے اوپر اللہ نے جہنم کی آگ کو پہلے ہی سے حرام کر دیا، کہ طالب علم یعنی مجاہد، طالب علم یعنی مشقتوں کا سامنا کر کے اپنی منزل تک پہنچنے والا، طالب علم یعنی علم دین کے علم کو حاصل کرنے والا، طالب علم یعنی مختلف قسم کی پریشانیوں سے دوچار ہو کے علم کی اہمیت اور عظمت کو سمجھ کے اس پہ عمل کرنا۔ جو اللہ کی راہ میں قربانی دیتا ہے وہ پروردگار اس کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا۔ اب یہاں سے اہمیت کا اگر اندازہ لگانا ہے اس چیز کے، تو خود رسول اسلام نے فرمایا فوالذی، قسم کھا کے، کہ ہم بھی جب قسم کھاتے ہیں نا تو قسم کھانے کا ہدف اور مقصد ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہماری بات میں قوت پیدا ہو جائے، اور جو اللہ کا رسول جو اگر بغیر قسم کے بھی کہے تب بھی بات میں قوت ہے، لیکن اگر وہ قسم کہے تو کتنی مضبوط بات ہو۔ فوالذی، رسول فرماتے فوالذی نفسی بیدہ، اللہ اس ذات بابرکت کی قسم کے جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، ما من متعلم یختلف الی باب العلم، کوئی بھی طالب علم ایسا نہیں ہے کہ جو علم کے دروازے تک پہنچے، الا کتب اللہ له بكل قدم عبادت سنہ، مگر یہ کہ اللہ اس کے ہر قدم کے بدلے 1 سال کی عبادت تحریر فرمائے، 1 سال کی عبادت تحریر فرمائے، ہر قدم۔
وَبَنَى اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ قَدَمٍ مَدِينَةً فِي الْجَنَّةِ، اور اللہ اس طالب علم، وہ طالب علم جو اپنے قدموں کو اٹھا کے مرکز علم تک پہنچ رہا ہے، اللہ اس کے ہر قدم کے بدلے جنت میں ایک شہر تیار کرتا ہے. شہر، مدینہ، مدینہ کہتے ہیں سٹی کو، سٹی یعنی شہر، اور شہر کے اندر ہر چیز کی فیسلٹی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اور پھر یہ شہر کے جو دنیا والوں نے بنایا، انسان نے بنایا خود، اس کے اندر اتنی فیسلٹیز ہیں. وہ جو شہر اللہ نے سجایا ہو جنت میں ایک طالب علم کے لیے، تو سوچئے کہ اس اللہ اکبر، عظیم عظیم. آگے سنیے، وَيَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ وَهِيَ تَسْتَغْفِرُ لَهُ، اور وہ جب زمین پہ چلتا ہے نا تو زمین اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے، اللہ سے کہتی ہے پروردگارہ اس طالب علم کو بخش دے، اے پروردگارہ اس کو بخش دے. زمین دعا کرتی. وَيُمْسِي وَيُصْبِحُ مَغْفُورًا لَهُ، اور صبح و شام اس حالت میں کرتا ہے کہ وہ بخشا ہوا ہوتا ہے. بس ایک ٹکڑا بچا ہے اور میری بات تمام ہو رہی ہے. جو وقت مجھے دیا گیا تھا انشاءاللہ وہ تمام ہے. صبح و شام اس حالت میں کرتا ہے کہ وہ بخشا ہوا. وَشَهِدَتِ الْمَلَائِكَةُ أَنَّهُمْ عُتَقَاءُ اللَّهِ مِنَ النَّارِ، اور ملائکہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ طلاب، یہ اسٹوڈنٹ، یہ شاگرد، یہ خواہران، یہ جامعہ، یہ مدرسے کی طالبات، یہ مدرسے کے طالب علم، یہ علماء سے درس حاصل کرنے والے، یہ اپنے وقت کو سوشل میڈیا پہ علماء کے ساتھ صرف کرنے والے اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے علم کرنے والے، یہ کون ہے؟ انہم عتقاء اللہ من النار، یہ جہنم کی آگ سے آزاد ہیں. آزاد، یہ کون کہتا ہے؟ کون گواہی دیتے ہیں؟ ملائکہ گواہی. اور اس حدیث کو تفسیر رازی میں محقق فخر الدین رازی کے جو بہت بڑے اہل سنت کے مفسر گزرے ہیں، اور ان کی بڑی ایک تفسیر بھی ہے تفسیر کبیر کے نام سے، تو انہوں نے اپنے تفسیر میں اس روایت کو درج کیا ہے. اس کے علاوہ ہماری کتابوں میں، اور خود منیت المرید جس کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے حدیث بیان کی، منیت المرید میں بھی شہید ثانی نے اس کو بیان. تو میرے عزیزوں اور اہم طالب علموں اور خواہران کے جو اس وقت ہمارے ساتھ یہاں سوشل میڈیا پر جڑی ہوئی ہیں اس درس کو سننے کے لیے، حقیقتاً ہم جو چیز حاصل کر رہے ہیں نا، واقعاً اس کا اجر نہیں گنایا جا سکتا، اس کا اجر نہیں بتایا جا سکتا. یہ وہ ضمانت ہے، وہ گارنٹی ہے کہ جو اللہ کے حبیب اور رسول اسلام نے ہمیں دی ہے. اور طالب علم یا تو سب سے بہترین اور سب سے عالی شان زندگی جو ہے وہ طالب علم کی، اگرچہ وہ مشکلات کا شکار ہے، اگرچہ وہ مادی اعتبار سے کمزور ہے، اگرچہ وہ مالی اعتبار سے کمزور ہوتا ہے، لیکن روحانی اعتبار سے، معنوی اعتبار سے اس سے طاقتور کوئی نہیں ہوتا. اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ہر چھوٹا بڑا انسان عالم کے سامنے جھکتا ہوا نظر آتا ہے. سب سے قیمتی اور سب سے وزنی طالب علم ہے، عالم ہے کہ جو علم دین سیکھ کے سماج کے اندر ایک پاورفل شخصیت کے طور پہ ابھرتا ہے اور ایک بہترین سلوک اور کردار کے ذریعے سے دین کی خدمت کرتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. آغا ہمارا آپ سے ایک سوال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی سن رہا ہوں. جی جزاک اللہ، آپ نے بہت اچھی تقریر. آج ہم نے فرسٹ ٹائم یہ کلاس لیا ہے کیونکہ ابھی ہم نے جوائن کیا تھا، تو ہمیں بہت اچھی لگی. مطلب روحانیت جو علم آپ لوگ دے رہے ہیں ہم کو بہت اچھا لگا. ہمارا آپ سے ایک سوال ہے کہ جیسے کہ ہم گھر بیٹھ کے، ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے گھر سے باہر نکلنے کے بعد، جو ہم علم سیکھنے جا کر، کیونکہ ہم گھر کی مصروفیات، بچوں کی پرورش، گھر کے بڑے بوڑھوں کی مطلب پوری ذمہ داریاں اٹھانا، سب کچھ کرنا، اس کے اندر ہم جو وقت ہمارے لیے بچتا ہے ہم اس اپنے علم سیکھنے کے لیے نکال لیتے ہیں. لیکن میرا سوال جو یہ ہے آغا آپ سے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے گھر کے اندر کہ ہم یہ ذمہ داریاں اٹھاتے جو ایک عبادت ہے، وہ اس کا صلہ ہم کو معلوم ہے، اس کا اجر ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے دل میں اتنی ٹینشنس اور اتنا مطلب الجھن دماغ میں ہوتی ہے کہ کبھی کبھی ہم اپنے عقیدے کو، جو ہمارے جوش ہے، جو ہمارا ذوق ہے علم سیکھنے کا، وہ ہمارا کبھی کبھی کم ہو جاتا ہے. ہم مطلب ایک دم ہلکے ہو جاتے ہیں، پھر ایک دم چھوڑ دیتے کہ نہیں ابھی ہم کو یہ سنبھالنا ہے. تو کوئی ایسی آیت، روایت یا ایسا آپ کچھ ہم کو ایڈوائس دینا چاہیں گے جس سے ہمارا یہ جو جوش ہے، جو ذوق ہے، وہ ہمارا برقرار رہے؟ جی بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے ماشاءاللہ، اور آپ کے جذبے کو بھی سلام ہے کہ آپ نے اتنی قیمتی باتیں اور اپنا قیمتی وقت واقعاً یعنی گھر کی
نگرانی بھی ہے، گھر کے امور کو چلانا بھی، اس کے باوجود آپ نے یہ وقت نکالا، اور واقعا یہ سب سے قیمتی وقت ہے جو آپ نے نکالا ہے حقیقتاً. اگرچہ گھر کے کام بلا شک عبادت ہے، اس کا ایک بہت بڑا اجر ہے اور سب سے بڑا جہاد ہے وہ، لیکن کبھی کبھی اگر مشکل پیش آتی ہے تو زیادہ تر تلاوت اس آواز آیت قرآن کی کیا کریں. رب زدنی آواز علما، رب زدنی علما. آواز جی، رب زدنی علما کی تلاوت جو ہے آپ زیادہ سے زیادہ کیا کریں. سوری جی، آواز نہیں آئی، نیٹ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں، آواز نہیں آئی ہمارے پاس. جی، میں آپ کی آواز صاف آ رہی ہے، شاید باہر کی نیٹ اب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہماری سائڈ سے آ رہی آواز آ ہے. رہی ہے آپ سب کو؟ آڈیو آف کیجیے تو شاید آئے گی معذرت. جی، اب آواز آ رہی ہے؟ جی آواز جی آ رہی ہے؟ اب آئی جی بولیے. جی، میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے جو قیمتی وقت نکالا ہے ماشاءاللہ یہ بہت اچھا ہے، کیونکہ دین کی تعلیم کے لیے آپ نے وقت نکالا ہے. اگرچہ بعض اوقات مشکل پیش آتی ہے اور گھر کے جو امور آپ انجام دیتے ہیں وہ بھی عبادت ہے، بلا شک عبادت ہے، لیکن بعض اوقات اگر کچھ اس طرح کی مشکل پیش آتی ہے تو آپ زیادہ سے زیادہ جو تلاوت کیا کریں، یعنی اپنا ورد گویا آپ بنا لیجئے اس آیت کو، رب زدنی علما، رب زدنی علما. کہ پروردگارہ میرے علم میں اضافہ فرما، پروردگارہ میرے علم میں اضافہ فرما. اور صبح کی نماز کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کیا کریں ضرور انشاءاللہ. جی 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 آقا جزاک اللہ خیر، آپ کی درد سے بہت زیادہ ہمیں تقویت حاصل ہوئی، اور مولا آپ کو سلامت رکھے. آمین. سوال کچھ بہرحال ایسی ہوتی ہیں کہ جو بہت ہی مشکل سے اپنے گھر کے کام کاج میں سے نکال کر اپنا وقت دیتی ہیں، لیکن ان کا کہیں نہ کہیں مائنڈ اتنا مطلب ڈسٹرب رہتا ہے کہ وہ اپنا جو حوصلہ ہوتا ہے اس کو فرسٹ کر دیتے ہیں، یہ سوچتے نہیں یہ بھی ذمہ داری اٹھانی ہے، پھر کہاں ہم کو یہ سیکھنا ہے. تو اسی کے لیے آپ نے جو یہ بتایا بہت اچھا لگا، ہم کو حوصلہ بھی ملا، اور انشاءاللہ ہم یہ کریں گے. شکریہ آغا. انشاءاللہ. جزاک اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آقا درس ماشاء اللہ بہت عمدہ تھا، بہت آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت ہم سب کے لیے نکالا. اللہ آپ کو بس سلام. شکریہ ادا کرنا ہے آپ کا کہ آپ نے اپنا وقت دیا. شکریہ. جزاک. ہم کو یہ گھر بیٹھے بہت ہی خوبصورت ایک نایاب تحفہ ہم کو پروردگار عالم نے دیا ہے کہ ہم گھر بیٹھے بھی سیکھیں، اور یہ جو ہمارا گروپ ہے مولا ان کو جزائے خیر عطا کرے اور کامیابی دے. کہ مولانا نے اتنا اچھا گروپ بنایا ہے کہ ہم سب یہ علم حاصل کر رہے ہیں، اور بہت ہی روحانی آپ لوگ جو ہم کو ایک روحانی تربیت دے رہے ہیں، تو اس کا تو کوئی ثواب لامحدود ہے، اس کا کوئی محدود ہی نہیں بے ہے. شک بے شک بے شک ماں باپ جو دیتے ہیں وہ جسمانی تربیت دیتے ہیں، لیکن آپ ہم کو روحانی تربیت بے دے رہے شک ہیں. یہ بے بہت شک. اس معاشرے میں، اس سماج میں رہنے کے لیے جو اس وقت بہت زیادہ مشکلات ہیں ہم لوگوں کے لیے، اس کے لیے اگر روحانی تربیت مل جائے تو پھر ہماری دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے. بے شک بے شک. اللہ آپ کے جذبے کو سلامت رکھے انشاءاللہ. جی جی ہاں آمین. شکریہ. درد کا آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے، اور جتنے بھی ہمارے استاد ہیں ہم سب آمین. یہ ہر تھرسڈے کو کلاس ہوتی ہے آغا؟ جی، درس اخلاق ہر تھرسڈے کو ہوتا ہے. آدھے گھنٹے کے لیے؟ جی، کیا جی کسی اور کا کوئی جی. سوال ہے یا مولانا اجازت لیں؟ جی جی شکریہ بہت بہت، جزاک اللہ. چلیں ٹھیک ہے. ٹھیک جزاک انشاءاللہ. اللہ. التماس دعا خدا سب کو آپ موفق کرے انشاءاللہ. تشکر اللہ بالخصوص کا قبول تداوتی. مدیر مولانا سید یاسین صاحب قبلہ کو، اور مولانا سید محمد قبلہ کو، السلام علیکم. اور سبھی بزرگان اور شکریہ خادم شکریہ الدین کو بہت انشاءاللہ بہت. پروردگار آپ سلامت انشاءاللہ رکھے، اور آپ بالدعائیں سبھی یاد طلاب کو انشاءاللہ. انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.